الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کا ہم نے آغاز کیا تھا رمضان سے پہلے، اور پھر رمضان کا بریک آ گیا تو ہم نے 2 آیتیں پڑھی تھی ابھی، تو اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جتنے بھی عہد ہیں ان کی پاسداری کیا کرو۔ اب عہد کے تحت کچھ احکام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کیا کیا عہد ہیں جن کی تم نے پاسداری کرنی ہے۔ اس میں پہلی چیز جو عہد کے طور پر آئی ہے وہ یہ کہ بہیمۃ الانعام قسم کے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے، یہ بھی منع کر دیا گیا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ یہ جملہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں بعض چیزوں کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہیں، یا ہمارے لیے وہ کیا تزکیے کا سامان رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم میرے عہد کی پاسداری کرو، اور میں ہی جانتا ہوں کہ حکم کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ اس کے بعد بات شروع ہو گئی ہے چوپایوں کے حلال ہونے کی۔ ان چوپایوں کے کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں، حالانکہ وہی بکری ہوگی، وہی گائے ہوگی، وہی بھینس ہوگی، لیکن وہ حرام ہو جائے گی اگر اگلی کچھ چیزیں ہو جائیں گی۔ مثلا احرام کی حالت میں وہی بکرا جو حلال ہے، اگر اس کو ہم شکار کر لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ حرام ہو گیا، اس کا گوشت بھی حرام، اور اس کی جو بھی کھانے پینے کے اثرات ہوں گے جو حرام چیزیں کرنے سے ہوتے ہیں وہ ہمارے تزکیے کو خراب کریں گے۔ اسی ذیل میں اب کچھ مزید چیزیں بتائی گئیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ شاعر کا میں نے مختصر مطلب یہ بتایا تھا کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے یا اپنے بعض امور کے لیے نشان کے طور پر، علامت کے طور پر مقرر کر لیے ہیں، ان کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ شعیرہ ہے، صفا اور مروہ شعیرہ ہیں کہ صحیح کے لیے ان کو مقرر کر لیا گیا ہے، تو وہاں پر خدا کی عبادت کی جاتی۔ مسجدیں ساری اسی طرح سے ہو جائیں گی۔ تو انہی چیزوں میں کچھ چیزیں یہاں زیر بحث آ رہی ہیں۔ شہر حرام، حرام مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی حرام مہینوں کے اندر اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنے رزق کو حرام کر لے گا، جو کہ حرام مہینوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اسی طرح ہدی کا جانور جو تاریخ اس کی قربان کرنے کی ہے حج کے بعد، اس سے پہلے اگر کوئی قربان کر لے گا تو وہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہدی کا جانور جب اس کا ٹائم آنا ہے اسی وقت۔ اور اسی طرح قلائد، وہ جانور جن کے گلوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے ڈالے جاتے ہیں کہ کل قیامت والے دن، حج والے دن ہم خدا کے حضور نظر پیش کریں گے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی اپنے ٹائم پر ذبح ہوں گے تبھی وہ کھائے جائیں۔ اور اسی طرح ولا آمین البیت الحرام، حاجیوں کو ستانا نہیں ہے، حاجیوں کو پیسے بٹور لینا، ان کو زیادہ مہنگی چیزیں دینا، یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا۔ یا ان کو تنگ کرنا، ان کو خیمے نہیں دینے، ان کو جگہ رہنے کی نہیں دینی، یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ یعنی بات چل رہی ہے چوپایوں کے لحاظ سے، ساتھ ساتھ دوسرا پہلو بھی حج کا زیر بحث آتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ حاجی جو اللہ کے گھر کا فضل تلاش کرنے آتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے آتے ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں، جب تم احرام کھول لو تو پھر شکار کر سکتے ہو، یعنی حالت احرام میں جو آیت نمبر 1 میں تھا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اس سارے کو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بہیمۃ الانعام کے پہلو سے بھی یہ سارے حکم آ رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ حج کے اعتبار سے بھی جو حکم ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ بھی منع ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں، جہاں حوالہ جو ہے وہ قریش مکہ یا ارد گرد کی جو قومیں تھیں جنہوں نے دشمنی ظاہر کی اور مسلمانوں کو تنگ کیا یا خانہ کعبہ کے پاس آنے سے روکا، فرمایا کہ ان کی دشمنی بھی تمہیں مسجد حرام سے نہ روکے، کہ تم ان کو مسجد حرام تک نہ آنے دو،
یعنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا ان کی دشمنی تمہیں مسجد حرام، صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی ان کی دشمنی بھی تمہیں ظلم، تجاوز، حد سے تجاوز کرنے سے پر آمادہ نہ کرے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو اسلامی شعیرہ ہے العقود کا کہ ہم خدا کے ساتھ عدل و انصاف پہ کھڑے ہیں، تو اس لیے وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمیں اگر کسی نے دشمنی کی ہے تو ہم اس کی دشمنی میں حق بات سے ہٹ جائے، یہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وہ فرق ہے جو صحابہ میں اور باقی دیگر قوموں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بھی ملکوں میں دیکھ لیں، اپنی قوم میں دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لیڈر دعوے کریں گے دیانتداری کے، لیکن ساتھ ہی دشمنی میں آ کر حدود سے تجاوز ہو جائیں گے، دشمنی میں آ کر الزامات لگ رہے ہوں گے، دشمنی میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی، اور یہاں مسجد حرام سے روکنے کی وجہ سے دشمنی جو پیدا ہوئی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے تم دوسروں کے خلاف حدود سے تجاوز نہیں کرو گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور پھر یہ فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑو گے یا تعاون کرو گے، یعنی میں آپ کا ساتھی ہوں کس مسئلے میں؟ بر اور تقویٰ میں۔ میں آپ کا ساتھی ہوں برائی میں؟ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم اور عدوان میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا، ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا، صرف بر اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اس سارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ وہ پوری تمہید تھی جو یہاں پر ہے۔ تو میں حکم شروع ہوا ہے اوفو بالعقود سے۔ اوفو بالعقود کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے سارے معاہدے پورے کرنے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ باندھے ہوئے بھی، لیکن اس کی اب مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلی مثال یہ آ گئی کہ کون سے جانور، کون سے چوپائے کھائے جائیں گے، کون سے نہیں کھائے جائیں گے، اور بہت سارے چوپائے ویسے حلال ہوں گے لیکن اس صورت میں آ کے حرام ہو جائیں گے کہ آپ نے ان کو کھانے کے لیے اللہ کے شاعر کی خلاف ورزی کر دی، آپ نے ہدی کے جانور کو وقت سے پہلے ذبح کر دیا، آپ نے نظر کے جانوروں کے ساتھ معاملہ کر دیا، ان کو چوری کر لیا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان چیزوں کو حرام کر دے گا۔ وہی جانور نظر کا تھا، حلال تھا، لیکن آپ نے چوری کر لی، آپ نے ہدی کا جانور تھا اس کو پہلے ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ مجبوری بن جائے، جیسے کوئی بیمار ہو گیا جانور یا مر گیا یا کوئی زخم لگ گیا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے یہ چوپائے، اور ساتھ ساتھ حج کی جو ہدایتیں ہیں وہ بھی زیر بحث آ گئی ہیں، کیونکہ وَأَنْتُمْ حرم سے بات چلی تھی تو حج کے پہلو سے جتنے احکام تھے وہ سارے اکٹھے کر دیے، کہ چوپایوں کے لحاظ سے بھی اور حج کے لحاظ سے بھی۔ اور پھر اس میں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال تھی وہ بھی زیر بحث آ گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حق کی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی بیت اللہ سے آنے سے نہ روکا جائے، تو اس معاملے میں ہم دشمنوں کا بھی ساتھ دے رہے ہوں کہ ہاں آپ آ جائیں حج کرنے کے لیے، لیکن ہم ان کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی دشمنی کا اظہار نہ کر سکیں۔ ہم نے ان کو یہ شرط لگا دی کہ اسلحے کے بغیر آئیں، یہ کر کے آئیں، وہ کر کے آئیں، لیکن مسجد حرام سے ہم نہیں روک سکتے، خواہ وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ظلم زیادتی ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں کی جائے۔ دشمنی کی وجہ سے کسی دشمن کی دشمنی کی بنا پر ہم حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، عدل انصاف پر قائم رہیں گے۔ اس کو پھر سادہ لفظوں میں بیان کر دیا کہ بر اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، اسم اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اور اس مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرمایا کہ جو آج ہمارا درس یہاں سے شروع ہونا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ۔ چوپایوں کا حکم شروع ہوا تھا عقود کے اندر، اور اس کو حج کے اس تمام پہلوؤں سے ملاتے ہوئے آگے اب مزید اسی کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو تم پر حرام کیا گیا ہے میتہ، مردار، یعنی وہی بکری جو حلال ہے، وہی گائے جو حلال ہے، وہ اگر مر گئی ہو ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ تو چوپائے حلال کیے گئے، ان میں کچھ حرام ہو جائیں گے۔ کیسے؟ وہ حالت احرام میں شکار کر لیا، یا حرمتوں کا، خدا کے شاعر کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس کو حاصل کر لیا، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اب آگے فرمایا کہ
میتا اگر وہی جانور، وہی گائے، وہی بیل، وہی اونٹ اور وہی بھیڑ بکری اگر مر گئی ہے ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ غالباً خون ہے، کیونکہ خون کو بھی حرام کیا گیا ہے، تو اس جانور میں خون اندر رہ جاتا ہے۔ لیکن یہی وجہ نہیں ہے، کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نجس اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا ہے سورہ الانعام میں۔ سورہ الانعام میں حرمتوں کی دو وجہ بتائی گئی ہیں، ایک وجہ ہے فسق اور ایک وجہ ہے نجس، یعنی کوئی بھی چیز یا نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی یا فسق ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی۔ تو نجس ہونے کی وجہ مثال یہ ہے کہ ناپاک ہو، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے یا مردار ہے، یہ خون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس، سور کا گوشت نجس قرار دیا۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں فسق کی وجہ سے، جیسے چوری کا مال، کیونکہ اس میں ہم نے نافرمانی کی تو نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو جائے گا۔ اور یہاں پر اب مثال آ رہی ہے آگے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کر دیا، یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہے تو وہی جانور جو حلال ہے، لیکن ہم نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ بھی حرام ہو جائے گا جو کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سارے حرام ہو جائیں گے۔ تو دو علتیں ہیں حرام ہونے کی جانوروں کے اندر، جو چوپائے ہیں ان کے اندر کھانے کے جانور جو ہیں، ایک یہ کہ اس میں نجس ہو، وہ ناپاک ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں فسق آ جائے۔ یہاں جتنے جانور زیر بحث آئے ہیں وہ فسق کے پہلو سے زیر بحث آئے ہیں، خواہ وہ مردار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیونکہ بات شروع ہوئی ہے اوفو بالعقود سے، تو مردہ ہم جب کھائیں گے تو وہ فسق کی وجہ سے حرام ہو رہا ہے، اپنی حقیقت میں وہ نجس بھی ہے، لیکن یہاں جو کہ فسق زیر بحث ہے، اوفو بالعقود زیر بحث ہے، تو اس لیے یہاں پر نجس کا ذکر نہیں ہوا، فسق کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم مثال کے طور پر پیشاب دو وجہ سے حرام ہے کہ اس کو پئیں، ایک ناپاک ہونے کی وجہ سے، ایک اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، فرض کر لیجئے۔ تو اب جب یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ فسق ہے اس کا پینا، تو اس کا مطلب ہے کہ حکم کے پہلو سے بات زیر بحث ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ عقود کے پہلو سے آ رہی ہیں کہ شریعت کی پابندیوں کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ تو جو آدمی مردہ جانور کو کھائے گا وہ فسق بھی کرے گا اور ایک ناپاک چیز کو بھی کھائے گا۔ تو یہاں جیسے یہاں آ رہا ہے آیت نمبر 3 میں ذالکم فسقن، تو ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے فسق قرار دیا ہے، حالانکہ میتا ناپاک بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں شریعت کے پہلو سے بات زیر بحث آ رہی ہے تو اس لیے۔ اور پیچھے آیت میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو اوفو بالعقود کا الفاظ آئے تھے آیت نمبر 1 میں، بلکہ آغاز یہیں سے ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کی پابندی کیا کرو۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اس آیت کے اندر یہ الفاظ آئے تھے آیت نمبر 1 ہی کہ ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو یہ ان دونوں باتوں میں حکم الہی کی پاسداری زیر بحث۔ تو حکم الہی کی پاسداری کا اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فسق ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر صرف ایک علت پیش نظر ہے، تو وہ فسق ہے، اس لیے مردہ بھی یہاں فسق کے پہلو سے زیر بحث آیا ہے۔ تو حرمت علیکم المیتہ، تو تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے۔ اب اس جو کھائے گا وہ فسق کی وجہ سے بھی ناجائز کام کرے گا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑے گا، اوفو بالعقود کی خلاف ورزی کرے گا۔ ودم، اور خون بھی حرام کیا گیا ہے، یعنی اسی چوپائے کا خون سب کا ہی حرام ہوگا، لیکن جو بکری حلال ہے اس کا بھی خون حرام ہے، جو اونٹ حلال ہے اس کا بھی خون حرام ہے، تو حرام کر دیا گیا خون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دمن مسفوحن، وہ جو بہہ کر نکل رہا ہوتا ہے خون، وہ حرام ہے۔ تو اگر رگوں میں رہ جائے تب بھی حرام ہے، نکل جائے اور پیالے میں بھر کر پی لیں تب بھی وہ حرام ہے، لیکن بہرحال خون ہر صورت میں حرام ہے۔ تو حرمت علیہ، اب جو خون پیے گا تو اوفو بالعقود کی خلاف ورزی بھی کرے گا اور ناپاک چیز بھی کھائے گا۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، سور بھی حرام کر دیا ہے، یعنی اگر مردار ناپاک نہ بھی ہو، خون نجس نہ بھی ہو، لحم خنزیر سور کا گوشت ناپاک نہ بھی ہو، تب بھی کیونکہ منع کر دیا گیا ہے تو کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو سور کا گوشت، سور کے ساتھ ہمیشہ جہاں بھی حرمت کا ذکر آیا ہے لحم کا ذکر آیا ہے، سور حرام نہیں کیا گیا،
یہ لفظ نہیں آئے ہیں، بلکہ سور کا گوشت حرام کیا گیا. یعنی اگر کوئی دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کھانے کے علاوہ تو وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے منع کر دیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہی، اور وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے. یعنی جیسے ہم بسم اللہ اللہ کا پڑھتے ہیں، وہاں نعوذ باللہ کسی اور ہستی کا نام لے دیا گیا، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو، خواہ وہ کوئی دیوی دیوتا ہو، خواہ وہ کوئی اور نام ہو، تو وہ جیسے ہی اس کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. یہ بھی فسق ہے کہ آپ نے شرک کر دیا، تو شرک کا فسق اس میں جاری ہو جاتا ہے. والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہوگا جو گلا گھٹ کر مرا ہو. تو یہاں یہ واحد مقام ہے جہاں پوری تفصیل کی جا رہی ہے چوپایوں کی. باقی مقامات پہ سورہ انعام وغیرہ میں صرف چوپائے 4 نام لے کر حرام کر دیے گئے تھے. یہ جو یہاں پر ذکر ہے میتا، خون، لحم خنزیر، اور یہ منع کر دیا گیا تھا. لیکن یہاں پر اب پوری تفصیل کی جا رہی ہے، تفصیل ہر پہلو سے کی جا رہی ہے. یعنی ہم نے پہلی 2 آیتوں میں دیکھا کہ وہی چوپایا جب ہدی کا جانور ہو جائے اور وہ قربانی کے ٹائم سے پہلے ذبح کر دیا جائے تو کام خراب ہو جائے گا. وہ نظر کا جانور تھا، چرا لیا ہے کسی نے، تب کام خراب ہو جائے گا. تو حرمتیں پامال ہو جائیں تو تب وہ چونکہ فسق کے پہلو سے. اب یہاں دوسرے پہلو سے کہ جانور مر گیا ہے تب، اب خدا کے طریقے پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا وہ، تو خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی کہ ذبح کیے بغیر کھا لیا گیا ہے. اور خون خدا نے منع کر دیا ہے تو اب اس کو نہیں پیا جائے گا، خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی. سور کا گوشت اللہ نے منع کر دیا ہے، خواہ وہ ناپاک ہے یا نہیں ہے، اب اللہ نے منع کر دیا ہے تو بس اس کی وجہ سے بھی وہ فسق کی وجہ سے حرام ہو جائے گا. اب آپ نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا تو آپ نے شرک کر دیا. شرک کی اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کسی کے نام پر کیا گیا جانور اس کو ہم نہیں کھائیں گے، وہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح آپ گلا گھٹ کر مرنا میتا کی قسم ہے. یعنی اگر آپ آیت نمبر 3 میں جو آغاز میں حرمت علیکم المیتا لکھا ہے، یہ اس کے تحت آئے گا کہ گلا گھٹ کے مر گیا، موقوذہ گر کر مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، متردیہ اوپر سے گر کر مرا، اور نتیحہ سینگ لگ کے مر گیا. یعنی مرنے کی اس زمانے میں جو پاسبل شکلیں تھیں وہ ساری آ گئیں، انہی کے اندر باقی چیزیں بھی آ جائیں گی. گلا گھٹ کے مار دیا، یا آپ نے گولی مار کے مار دیا، یا آپ نے چوٹ لگنے سے کوئی بھی زخم لگ گیا اس کو مر گیا، گرا اوپر سے تب مر گیا، سینگ لگ کے جانور دوسرے جانور لڑ پڑے دونوں، ایک نے سینگ مارا اور ایک مر گیا، یہ سارے کے سارے مردار ہیں. کوئی بھی ان میں سے، یعنی کوئی آدمی خیال کر سکتا ہے کہ سینگ لگنے سے تھوڑا سا خون نکل گیا ہے تو مر گیا ہے، فرمایا نہیں، ذبح کرنا پڑے گا، مرنے سے پہلے کرنا پڑے گا اس کو. وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. وما اکل السبع، اور جس کو درندوں نے کھایا ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا. یعنی جنگل میں آپ جا رہے تھے، وہاں درندوں نے کھایا ہوا تھا، ایک جانور بچا ہوا پڑا ہے، کوئی ٹانگیں پڑی ہیں، کوئی بازو پڑے ہیں، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، تو کسی کا گلا گھٹے، تڑپ رہا ہو، آپ ذبح کر لیں. کسی کو چوٹ لگی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، زندہ ہے، آپ ذبح کر لیں. اوپر سے گرا ہے اور لیکن ابھی تڑپ رہا ہے، زندہ ہے، آپ اس کو فٹافٹ ذبح کر لیں. سینگ لگ کے زخمی ہو گیا ہے، فوراً ذبح کر لیں. کسی درندے نے پکڑا ہے، ابھی جب آپ پہنچے تو وہ تڑپ رہا تھا، آپ کے جانے کی وجہ سے وہ درندہ بھاگ گیا ہے، تو آپ اس کو پکڑ کے ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، وہ چوپایا بھی جو حلال بکری ہے، حلال گائے ہے، حلال اونٹ ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا جو کسی آستانے پر جا کر ذبح کیا گیا ہو. آستانے عربوں کے ہاں 2 طرح کے تھے، ایک دیوتاؤں کے لیے تھے، ایک بزرگوں کے لیے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے. تو قرآن مجید نے دونوں کو اکٹھا ہی ایک سانس میں لے لیا ہے. وما ذبح علی النصب، جو بھی آستانوں پر، نصب کچھ علامتیں گاڑی جاتی تھی، مینار بنا دیے جاتے تھے، کچھ بانس جھنڈے لگا دیے جاتے تھے، ان سب چیزوں کو نصب کہتے ہیں، جو چیزیں نصب کر دی گئی ہیں. اور بت بھی نصب کر دیے جاتے تھے. کچھ ابھی بھی بعض ملکوں میں آپ جگہ جگہ پہ بت نصب کیے جاتے ہیں جو پوجا پاٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو وہ جہاں جہاں جو بھی صورتحال ہے، کسی جگہ کوئی دیوتا کی مورتی نصب ہے، کسی جگہ کوئی مینار نصب ہے، کسی جگہ کوئی جھنڈا نصب ہے، کسی جگہ کوئی قبر نصب ہے،
سب جگہ پہ جہاں بھی جو آستانے کے لفظ کے اندر آ جائے گا، آستانہ اور استھان اور دربار اور مزار اور اس طرح کی جتنی چیزیں آ جائیں گی، سب پر یہ جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا، نام اللہ کا لیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں بانٹنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، لیکن ذبح جا کر آستانے پر کیا گیا ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، تو وہ چوپایا جو بالکل تندرست تھا، ٹھیک تھا، خود آپ نے ذبح کیا ہے، لیکن جا کر کسی آستانے پر، کسی قبر پر ذبح کر دیا ہے، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ وان تستقسموا بالازلام، اور پانسے کے تیروں سے جو تقسیم کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا، یعنی جوا کھیل کر جو کمایا گیا ہو۔ تو پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، یعنی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ کون کون سے چوپائے۔ آیت نمبر 2 میں حج کے لحاظ سے جو مناسک بن رہے تھے ان کی بے حرمتی کے لحاظ سے، جو جانور بے حرمتی کر کے ان شاعر کی حاصل کیے گئے وہ حرام کر دیے، اور اب یہاں پر ذبح کرنے کے اعتبار سے جتنے عمل تھے وہ زیر بحث آ گئے۔ میتا، خون ذبح کرتے ہوئے بہتا ہے، اور سور کا گوشت الگ سے زیر بحث آ گیا، یہ خواہ اچھی طرح ذبح کر لیا جائے، خون سارا نکال دیا جائے، حرام ہے کیونکہ اس کا گوشت ہی حرام کر دیا ہے، اس کو ذبح سے جوڑا ہی نہیں ہے، بس گوشت حرام ہے، خواہ کس طرح سے بھی آ گیا، ذبح کرنے کے بعد آیا ہو یا مردار کا آیا ہو، اس کا گوشت حرام ہے۔ اور پھر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو، یعنی اللہ کا نام لینے کی بجائے بسم اللہ اللہ اکبر جب چھری پھیرتے ہوئے نام لیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی اور کا نام لے دیا یا کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا۔ اور مرنے والا جانور کس طرح سے بھی مرا، البتہ آپ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیں تو وہ جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح جوئے سے حاصل ہونے والا جانور بھی حرام ہو جائے گا، خواہ وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، نہ آستانے پر ذبح ہوا، نہ وہ مردار ہے، بالکل ٹھیک اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، لیکن جوئے سے کمایا گیا ہے، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو اس میں اب جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی بھی ساتھ بیان ہو گئی ہے، یہاں پر یہ بھی ساتھ ہی بیان ہو گیا کہ جوا بھی نہیں کھیلو گے، تو جوئے کے تیر بھی نہیں پھینکو گے، اور اس سے جو حاصل ہونے والا گوشت ہے یا جو بھی کمائی ہے جوئے سے، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اب ساری بات کے اوپر تبصرہ کیا ہے، ذالکم فسق، یہ سارے امور فاسقانہ ہیں، اس میں خدا کے حکموں کی نافرمانی ہوگی، یہ اوفو بالعقود کے خلاف ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ کوئی چیز بھی اس طرح سے آپ نے نہیں کھانی کہ جو ان دائروں میں آتی ہو۔ پہلا دائرہ کیا تھا؟ بہیمۃ الانعام، آیت نمبر 1 میں، دوسری میں حرمتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چوپایوں کو استعمال کی باتیں آ گئی تھی۔ تیسرا دائرہ آیت نمبر 3 میں ذبح کرنے کے پہلو سے، کہ مردار نہ ہو، ذبح کیا گیا ہو، ذبح کی شکلیں کیا کیا ہیں وہ ساری زیر بحث آ گئیں، اور ذبح کے ساتھ 2 مزید چیزیں زیر بحث آ گئیں کہ ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلا ہے وہ، اور جو سور کا گوشت ہے وہ، یہ باقی ساری ذبح کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں کہ کہاں ذبح کرا ہے، کہ کس کا نام لے کر ذبح کیا ہے، گرنے سے پہلے، گر کر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے یا سینگ لگنے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اور ذبح کیا گیا ہے، سارا طریقہ ٹھیک تھا ذبح کرنے کا، لیکن ذبح جا کر کیا گیا ہے کسی آستانے پر، کسی مزار پر، کسی دربار پر، کسی بت کدے میں، کسی غیر اللہ کی قربان گاہ پہ، تو وہ سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ اور جوئے سے کمائی، یہ سب کے سب فسقن ہے۔ تو جتنی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں جتنی شکلیں چوپایوں کے استعمال کی بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری فسق ہو جائیں گی۔ اب یہ جو اتنی تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس لیے کی ہے کہ فرمایا کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، جو کافر ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو ماننے سے انکار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ آج، یعنی جب یہ آیتیں اتر رہی ہیں، اس وقت وہ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ اب یہ دین کسی کی رعایت نہیں کرے گا، جو خالص دین ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو چونکہ پیچھے بات کہی گئی ہے کہ لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
کہ تم نے ساتھ دینا ہے نیکی اور بر کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، اور تم نے ساتھ نہیں دینا اسم اور عدوان کے کاموں میں۔ تو اب دین کے بارے میں بھی یہی اصول ہوگا کہ میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آپ یہودی ہیں یا آپ نصرانی ہیں یا آپ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، تو میں آپ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ آپ کے ساتھ تعاون کروں کہ میں بھی جو آپ حرام چیز کھا رہے ہیں اس کو حلال بنا لوں، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو آج کے بعد کافروں کو مایوس ہو جانا چاہیے کہ مسلمان اپنے دین میں کوئی اس طرح کی ملاوٹ نہیں کریں گے، صرف آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں۔ ایک پہلو یہ ہے اس کا، اور دوسرا پہلو اس حالات میں تھا کہ اب ان کافروں کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس دین کو شکست نہیں دے سکتے، یہ سرزمین عرب میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ دونوں پہلو اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اگلی جو آیتیں ہیں وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، یہ بتا رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو لوگ تمہارے کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں کہ اب اس میں رکھنے ڈالنا ممکن نہیں رہا، اس کو دبا لینا ممکن نہیں رہا، اس کا خالص ہونا سامنے آ کر رہے گا۔ یہ قرآن مجید دین کو خالص کر کے رہے گا، اور مومن بھی اب قرآن کی بات مانیں گے، یہود و نصارہ یا مشرکین کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے دین میں تبدیلی نہیں کریں گے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دین اب یہ غالب آ کر رہے گا، یہ اس کو اب دنیا میں جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، تو کفار سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، یعنی دین اپناتے ہوئے دین کو خالص رکھو، جو قرآن مجید نے بتا دیا ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، بس اس کو اپنا لو۔ اس کے اپنانے میں لوگوں سے نہیں ڈرو، کافروں سے نہیں ڈرو، کیونکہ تمہیں روک رہا ہوں کہ تم نے عدوان کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ تو جب کسی قوم کا لحاظ کرتے ہوئے، کسی فرقے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم غلط بات کو اپنا لیتے ہیں، تو یہ دراصل ہم اس کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ غلط کام کے اوپر، اسم اور عدوان کے اوپر تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو کہ اب یہ دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اب یہ مایوس ہو گئے ہیں کہ دین غالب آ کر رہے گا، تو اس لیے اب ان سے نہ ڈرو، یہ اب کمزور پڑ گئے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے، یعنی پورا کر دیا ہے۔ اب یہ جس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، ان دنوں کو الیوم کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سورہ کے نازل ہونے پر، یعنی جب یہ سورہ نازل ہو گئی مکمل، جب پوری پڑھ لی جائے گی تو دین مکمل ہو گیا۔ سورہ کے آغاز میں ہی آیت نمبر 3 ہی میں یہ بتا دیا گیا کہ آج دین مکمل کرنے کا عمل پورا ہو جائے گا۔ دین مکمل کرنے کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک یہ کہ حضرت آدم سے جو دین شروع ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، اور دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غار حرا سے یا رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو وہ جو دین دینے کا عمل اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہ سورہ مائدہ پر مکمل کر دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے بعد پھر قرآن مجید کچھ نازل نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو الگ سے مانا ہے اور اس کو فتح مکہ اور اس دیگر مقامات پہ مانا ہے، لیکن قرآن مجید لگ رہا ہے کہ جس سیاق و سباق میں یہ آیت اتری ہے، تو سورہ مائدہ جب بھی اتری اس وقت یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو دوسری رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہونا شروع ہوا تھا وہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو آج یہ اس بات کی بشارت تھی کہ اب وحی کا سلسلہ، قرآن کا جو اترنے کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اب قرآن کو ترتیب دے لیا جائے گا جو ترتیب توقیفی کے لحاظ سے ہے، اور اس کے نسخے تیار کر لیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہین حیات ہی قرآن مجید مکمل نسخوں کی شکل میں آ چکا تھا۔ میں اس پر کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں
کہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں آئی ہیں، تاریخ میں جو باتیں آئی ہیں، ان دونوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کے نسخے تیار ہو چکے تھے، مصحف تیار ہو چکے تھے، اور وہ مصحف سورہ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد مکمل کر دیے گئے تھے، اور آخری کم از کم 7-8 مہینے، سال، یہ نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے تیار ہو چکے تھے۔ تو اس میں فرمایا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور اپنی یہ جو نعمت میں نے نازل کرنا شروع کی تھی وہ بھی پوری کر دی ہے۔ اب دین کو نعمت قرار دیا ہے۔ یہ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی یہی کہا تھا کہ میں نے نعمت تمہارے اوپر نازل کی تھی۔ سورہ الفاتحہ میں بھی انعمت علیہم سے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جن پر تیری نعمت ہوئی، یعنی ہدایت دینے کا جو معاملہ ہوا، اور لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا۔ تو صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ آج سورہ المائدہ کے مکمل ہوتے ہی، جیسے ہی یہ پوری نازل ہو جائے گی، تم لوگ پڑھ لو گے، سن لو گے، تو خدا کی طرف سے اتمام نعمت ہو جائے گا، دین پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ قرآن مجید کی بشارت ہے جو سورہ المائدہ کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ آج میں نے، یعنی جب سورہ نازل ہو رہی ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ کیا معنی لے رہا ہوں میں؟ سورت کے مکمل نازل ہونے کے ساتھ ہی یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں دو پہلو اکٹھے نبھائے ہیں، جیسے پیچھے دو پہلو چلے آ رہے ہیں کہ حج کی پہلو سے کچھ چیزوں کا، حرمات کا، شاعر اللہ کا دھیان رکھنا ہے، اور ساتھ چوپائے بھی حرام ہو رہے ہیں جو ان کے ساتھ اس پروسیس میں حاصل کیے جائیں گے۔ اور اب یہاں پر یہ کہا کہ میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ جو دین مکمل کیا ہے اس کا نام اسلام بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسلام کے معنی خدا کے آگے جھکاؤ بھی ہے، خدا کی بات مان لینا ہے۔ تو اوفو بالعقود بھی اسلام ہے۔ تو خدا کے فرمانوں پر جھک جانا، اس کے آنے کے بعد اپنی پسند چھوڑ دینا، اپنی رائے چھوڑ دینا، اپنا خیال چھوڑ دینا، اپنا فتویٰ چھوڑ دینا، یہ اسلام ہے۔ خدا کی مرضی سامنے آنے کے بعد اپنی مرضی چھوڑ دینا، یہ اسلام ہے۔ اور جو عقود اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کیے ہیں وہ بھی اسلام ہے، جو شرائع شریعت اور جو عقیدہ نازل کیا ہے وہ بھی اسلام ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے، سیاق و سباق ایسا بنایا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی اور اکملت لکم دینکم میں اسلام کا، دین کے پہلو سے اسلام نام بن رہا ہے، اور جو اوفو بالعقود کی سیاق و سباق چلا رہا تھا اس کے لحاظ سے تابعداری اور فرما برداری اور اپنی پسند کو چھوڑ دینا، یہ دین اسلام کا رویہ بن رہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اس کو دین کے طور پر پسند کیا ہے، اور اوفو بالعقود کے رویے کو میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ یہ دونوں باتوں سے ایک فرق پڑے گا، دونوں باتوں کا فرق سمجھ لینا چاہیے۔ مثلا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے، یا کسی نبی نے نماز سکھائی ہے، تو وہی طریقہ ٹھیک ہوگا۔ میں اپنی پسند کا طریقے سے نماز پڑھوں تو پسندیدہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے شریعت کے اعتبار سے جس کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں، وہ اس معنی میں ہے کہ روزہ رکھنے کا طریقہ جو اسلام نے سکھایا وہی قابل قبول ہوگا، وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہی پسندیدہ ہوگا، وہی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ایک اسلام کا پہلو یہ دین کے نام کے طور پر کہ اسلام جس کو ہم دین کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں خدا کے آگے جھکنے کو اپنا وتیرہ بنا لوں، اپنی عادت بنا لوں، اپنا طرز عمل بنا لوں۔ بس خدا کی بات سمجھ میں آ گئی تو سر آنکھوں پر، اپنی پسند چھوڑ دی، اپنی رائے چھوڑ دی، اپنا خیال چھوڑ دیا، تو یہ دوسری بات ہے۔ اس میں بعض اوقات صحیح بات مثال کے طور پر چل رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے،
ہم نے میتا کھانا چھوڑ دیا، ہم نے سور کھانا چھوڑ دیا، واضح ہے۔ لیکن بعض موقعوں پر خدا کی فرما برداری ہم کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بات غلط ہمیں پہنچائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی بات ہے تو ہم نے اللہ کی فرما برداری میں مان لیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے بتانے والے نے غلط بات بتا دی تھی، تو تب بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ ایک غلط بات جو کسی معلم نے ہمیں بتائی، ہم جو کہ اللہ کی بات سمجھ کے مان رہے تھے تو ہمیں ثواب ہوگا۔ ہاں، جس نے شرارت سے ایسا کیا ہے وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کو وہ اللہ کی بات نہیں تھی، اس نے اللہ کی بات بنا دی تو وہ تو مجرم ہے۔ لیکن جس کو پتہ ہی یہی ہو کہ یہ اللہ کی بات ہے تو وہ پھر اس پر چلتا رہتا ہے، تو وہ فرما برداری والے دین کے اندر آ جاتا ہے۔ تو صحیح بات پر فرما برداری کا دگنا ثواب ہے، اور غلط اجتہاد پر فرما برداری کا بھی ثواب ہے، کیونکہ اس نے خدا کی بات سمجھ کے اس کو مانا ہے۔ ہاں، جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہے پھر چھوڑنا لازم ہو جائے گا۔ تو چونکہ بات چل رہی تھی چوپایوں کے لحاظ سے، تو بیچ میں یہ بات واضح کرنے کے بعد، بشارت دینے کے بعد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تو جو مجبوری میں، فمن استرا، جو مجبور ہو گئے بھوک کی شدت میں، اور وہ گناہوں کا نیت کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، اسلام رویہ اسلام والا تھا کہ وہ خدا کے آگے جھکنا چاہتا ہے، لیکن اب بھوک کے مخمصے میں پھنسا ہوا ہے، بہت زیادہ شدید تکلیف ہے بھوک کی وجہ سے، اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا، رہنا چاہتا ہے اللہ کا فرما بردار بندہ، تو اب وہ جو کھائے گا، کوئی اس طرح کی چیز کھا لیتا ہے حرام چیز بھوک کی مجبوری میں، تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اس کا گناہ تو ہے لیکن اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ تصور جو واضح کرنا چاہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم کی صفتیں دو لا کر، یہ وہ پہلو ہے جس کو میں تصریف آیات اور تکرار وغیرہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ تکرار قرآن مجید میں بے معنی نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن کی تکرار کو بے معنی کہتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہے، انہوں نے قرآن کو دھیان سے دیکھا ہی نہیں۔ اب فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم کئی جگہوں پہ آیا ہے، اب یہاں جو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم آیا ہے تو وہ یہ بات بتا رہا ہے کہ جو آدمی مجبوری میں بھی، مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھا لے گا، مثلا بھوک سے شدید تکلیف میں ہے، مر رہا ہے، اور پتہ چلا کہ یہ ہمارا ہمسایہ ہے جو سور کھاتے ہیں تو ان کے گھر میں سے سور کا گوشت مل سکتا ہے، تو اس نے زندگی بچانے کے لیے، اپنی تکلیف زائل کرنے کے لیے کچھ کھا لیا، تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن چونکہ مجبوری میں کھایا ہے تو لازماً معاف ہو جائے گا۔ یہ تصور فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم کو ساتھ لانے سے پیدا ہوا ہے۔ تو مجبوری میں بھی گناہ تو ہوا ہے کیونکہ حرام کام ہوا ہے، ناجائز کام ہوا ہے، اور اوفو بالعقود کے خلاف کام ہوا ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مجبور تھا۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے کہ مجبوری میں جو کھائے گا اس کو گناہ ہی نہیں ہوگا، نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ لکھا گیا ہے، لیکن چونکہ مجبور تھا تو اس لیے سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ تصور واضح رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر گناہ کے لیے جو نفرت ہے، جو حقارت ہے، وہ موجود رہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو اب اس سے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم کی دو صفتیں لانے سے پورا ایک تصور واضح ہو رہا ہے کہ میں مجبوری میں جب کوئی ناجائز کام کرتا ہوں تو گناہ گار ہو جاتا ہوں، لیکن چونکہ میں مجبور ہوں تو سزا نہیں ملے گی۔ یہ وہ قانون ہے جس کی وجہ سے صحابہ کو چونکہ اس کی سمجھ تھی، تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی۔ چوری کیا کی؟ قحط کا وقت تھا، مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، کھانا پینا کم تھا، تو وہ کسی کے گھر میں اترا، وہ صاحب اترے اور انہوں نے صرف ایک روٹی چرائی، باقی سامان وہاں پڑا ہوا تھا، کوئی چیز، نہ سونا چرایا، نہ پیسے چرائے، نہ کچھ اور، نہ دودھ، نہ لسی، کچھ نہیں، صرف ایک روٹی چرائی۔ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ تو جب مقدمہ پیش ہوا تو ان صاحب نے اپنی پوری صفائی پیش کی کہ یہ دیکھیے میں بھوک کھاتا مجبور تھا، تو اس لیے میں نے یہ ایک ہی روٹی چرائی ہے، باقی کچھ نہیں چرایا۔ تو اس نے بتا دیا کہ میں مجبوری کی حالت میں ایک حرام لقمہ کھانے جا رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو چوری کی سزا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ وہ چور نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جیسے بعض لوگوں نے خیال کیا،
اس لیے نہیں کہ نیا اجتہاد کر کے دین کا حکم تبدیل ہو رہا تھا، نہیں، حضرت عمر یہ جانتے تھے کہ یہ چوری نہیں ہے، یہ اصل میں مجبوری کے قاعدے سے اس نے ایک نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو حضرت عمر کے پاس آنا چاہیے تھا کہ آ کر کہتا جی مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو مجھے کہیں سے روٹی چاہیے، میں مر رہا ہوں، لیکن حضرت عمر نے اس کو سزا نہیں دی کیونکہ اس نے سارے اخلاقی قواعد کی پیروی کی ہوئی ہے، صرف ایک روٹی چرائی ہے، تو وہ ہے وہ مجرم لیکن سزا نہیں ملے گی۔ تو حضرت عمر نے صرف یہی بات کی کہ وہ مجرم ہے لیکن اس کو سزا نہیں دی گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجرم نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بے گناہ ہو، بس انہوں نے سزا نہیں دی۔ تو اب یہ جو صفات ہیں دو، اس کے بارے میں کئی دفعہ پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ مغفرت صرف اس کی ہوگی جس پر رحمت کا اصول لاگو ہوتا ہوگا۔ جو رحیم کے تحت معاف نہیں ہو سکے گا وہ اس کو مغفرت نہیں ہوگی، اور مغفرت جس کی ہو سکتی ہے وہ وہی ہوگا جو رحمت کے قاعدے میں آ جائے گا۔ تو رحمت کا قاعدہ عدل کا قاعدہ ہے، رحمت عدل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، وگرنہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو سارے لوگوں کو معاف کر دیں، فرعون کیا، قارون کیا، لوط کی قوم کیا، علیہ السلام اور حضرت نوح کی قوم کیا، سب کو معاف کر دیں کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، قوم لوط کو معاف کریں گے تو رحمت کی خلاف ورزی ہوگی، مغفرت تو ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن وہ رحمت کی خلاف ورزی ہوگی، ناانصافی ہو جائے گی، مجھے بھی وہی موقع ملا اور آپ کو بھی وہی موقع ملا، میں نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا، مجرم بن گیا، اور آپ نے اس سے صحیح طرح کی زندگی گزاری، تو کیا یہ دونوں برابر کر دیے جائیں؟ یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے رحمت کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا ملے اور مومنوں کو جزا ملے، اس لیے ان کافروں کی، ان مجرموں کی مغفرت نہیں ہوگی جو عدل کے قاعدے سے ہٹ جائیں گے، یعنی جن کو معاف کرنا عدل کے خلاف ہوگا، رحمت کے خلاف ہوگا۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ رحمت بہت سخت صفت ہے، یہ نرم صفت نہیں ہے۔ رحمت اپنے ظہور میں، اپنے ابتدا میں، اپنے اختتام میں پوری طرح عدل چاہتی ہے۔ تو جو عدل کے تقاضے کے مطابق، مثلاً اسکول میں ہم امتحان دیتے تھے، ہمارے زمانے میں 33% والا پاس ہوتا تھا، لیکن 2-3 نمبر استاد کو حق دیا جاتا تھا کہ وہ اگر کسی نے 30 نمبر لیے ہیں تو 3 نمبر اپنی طرف سے دے کر پاس کر دے، لیکن کوئی نمبر 15 نمبر کسی کے آ رہے ہیں تو اس کو 18 نمبر دے کر 33 بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ رحمت کے خلاف ہو جائے گا، عدل کے خلاف ہو جائے گا۔ تو 2-1 نمبر کی تو رحمت ہو سکتی ہے، لیکن آپ بالکل ہی فیل آدمی کو 0 نمبر لیا ہے، پیپر خالی دے کر آ گیا ہے، آپ نے اس کو 33 نمبر دے کے پاس کر دیا اور کہا جی میں نے شفقت کی ہے، رحمت کی ہے، نہیں، یہ رحمت نہیں ہوگی۔ یہ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا جو تیاری کر کے آئے تھے، جنہوں نے پیپر دیا اور 33 نمبر لیے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ تو اور زیادہ ظلم ہو جائے گا جس نے ٹاپ کیا ہے، زیادہ مارکس لیے ہیں، پوری محنت کی ہے، پوری اچھی طریقے سے پیپر حل کیا ہے، تو آپ نے گویا سب کو برابر کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے مختلف موقعوں پر کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا جس نے محنت کر کے آنکھیں کھل کر زندگی گزاری وہ، اور جس نے نابینا بن کے دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگ کر تمام جرائم کیے، برابر کر دیے جائیں گے؟ حل یستوی المؤمنین والمجرمون، کیا مومنون اور مجرمون برابر کر دیے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رحمت کے قاعدے کے خلاف ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو مجبوری میں واقعی مجبور ہے، مخمصے میں پھنس کر، اور لیکن گناہ کی نیت نہیں تھی، خدا سے سرکشی نہیں کرنا چاہتا، بس ٹھیک اتنا کھا لیا کہ تکلیف زائل ہو جائے، جان بچ جائے، تو یہ گناہ گار ہے، لیکن اس کو معاف کر دیا جائے گا، لازماً معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ یہاں وقت ہو گیا ہے، تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہاں بریک کر لیتے ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد پھر سوالات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ آیات شروع ہوتی ہیں، یہ سورہ جب آغاز ہوتا ہے اس کا، تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، اس کے بعد جو عہد کا ذکر ہے اس میں اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ یعنی میں اس کا ترجمہ جب دیکھ رہا تھا تو اس میں خدا سے عہد کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ الفاظ سے تو وہ وعدے نہیں ہوتا،
کس طرح ہو رہا ہے یا اگر ہو بھی رہا ہے تو؟ اصل میں جو عقود ہے اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، بالعقود. یہ جو الف لام ہے اس کو کھولتے ہیں تو 2-3 طرح سے کھولا جا سکتا ہے. وہ اپنے عہد پورے کرتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ جو عہد باندھے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفہوم کیسے نکلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد باندھا گیا ہے وہ؟ اپنے کا مفہوم کیا جیسے نکلے گا اس کے معنی ہوں گے عقود کم، یا ٹھیک ہے تو وہاں کم لگ جائے گا. اور اگر یہاں پر کم کی جگہ اللہ بول دیں تو الف لام کے معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عوضاً عن المضاف الیہ. مضاف الیہ کی جگہ پہ جو الف لام آتا ہے اس میں مضاف الیہ کیا کھولنا ہے آپ نے، اس حق و سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقود اللہ مراد ہے، عقود کم مراد ہے. کیا قرآن مجید کے نظم کو اگر نظر انداز کر دیا جائے یا اس کو نہ سمجھا جائے تو اس کے باوجود کیا کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے یا اس کے اصل معنی تک پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، جو کلام کے اندر جزوی معنی ہوتے ہیں وہ تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. مثلا ابھی ہم نے آیتیں پڑھی کہ میتہ حرام ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے نظم میں رکھ کر نہیں سمجھا تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہوئی ہے، کیا چیزیں ناپاک ہو گئی ہیں یا فسق والی ہو گئی ہیں. تو یہ میتہ کا حرمت اور فلاں کی حرمت یہ بتا رہی ہے کہ شاک و سباق کے فسق کی وجہ سے حرام کیا گیا ہے. کچھ اور چیزیں بھی، مثلاً یہ میں آپ کو 10 روپے دوں، آپ جا کر کلفی کھا لیجئے تو آپ کے لیے حلال ہے. 10 روپے حرام نہیں ہے جو میری جیب میں پڑے، لیکن آپ نے چوری کر کے 10 روپے نکال لیے کلفی کھانے کے لیے تو وہ کلفی آپ کے لیے حرام ہو گئی. وہ 10 روپے حرام ہو گئے ہیں. کیوں؟ صرف فسق کی وجہ سے. تو یہ بہت حکمت کی باتیں، جامع بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور جامع بات جو ہے وہ بعض اوقات وہی اصل بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں صبح مجلس میں ایک لطیفہ بن گیا یہ بات کہ شاک و سباق میں بات کے معنی کیا ہے. تو لطیفہ کیا تھا؟ لطیفہ یہ تھا کہ شوہر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے اندر سے پوچھا کون آیا ہے. تو شوہر نے باہر کھڑا کہتا ہے اب ہم کون ہو گئے ہیں. تو اب یہ شاک و سباق سے ہٹا کر بات آپ نے بیان کر دی ہے. تو آپ لڑائی کر لیں، لیکن حقیقت میں وہ کون کا مطلب کیا پوچھ رہی، وہ کوئی بیگانہ سمجھ رہی تھی؟ نہیں. تو اس طرح سے جو شاک کلام کے اندر اب کون میں تو واقعی کوئی کہہ سکتا ہے جی بیگانہ ہو گیا آدمی، لیکن وہ اس کا مطلب یہ تھا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے، بس. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک جملہ جس جگہ پہ آیا ہے، جس ماحول میں آیا ہے، جس شاک و سباق میں آیا ہے، وہ اس کے معنی اور کر دیتا ہے. کیا قرآن مجید کو اگر صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ جائز ہے؟ جی ہاں، ہمارے بہت سارے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں. یعنی اگر آپ عربی نہیں پڑھ پاتے یا نہیں پڑھ سکتے تو آپ ضرور کیجئے، اور اگر عربی پڑھ بھی سکتے ہیں تب بھی عربی کے بغیر ترجمہ سمجھنے کے لیے، قرآن کی بات سمجھنے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کرپٹو ٹریڈنگ جائز ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو دین کا اصول ہے وہ 3 بڑے اصول ہیں. ان کے مطابق اگر یہ پوری اترتی ہے تو جائز ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ وہ سودی معاملہ نہ ہو، جوئے کا معاملہ نہ ہو، یہ پہلا اصول ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر ضرر اور غرر نہ ہو. ضرر کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز جو نقصان کا باعث ہوگی ایک پارٹی کے لیے، اور غرر کا مطلب ہے کہ دھوکے کی بنیاد پر نہ ہو. تو اگر کرپٹو کرنسی یا دوسری جتنی بھی اس طرح کی ای کرنسیز ہیں، اگر ان کے پیچھے کوئی کسی حکومت کی سپورٹ ہے تو ضرر اور غرر تو ختم ہو جائے گا. اب پیچھے رہ گیا کہ اس کی کیفیت، جو بھی کاروبار اس کا ٹرانزیکشن چل رہی ہیں وہ جوئے اور سود والی تو نہیں ہے، تو بالکل حلال ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ آپ کو 3 اصول دیکھنے ہیں، جوا اور سود جیسی چیز نہ ہو، ضرر اور غرر جیسی چیز نہ ہو، اس میں ٹرانزیکشن میں چیز نہ پائی جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ہی کیوں دی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اصل میں پہلے تو میں بڑے سیدھا جواب دے دیتا تھا کہ یہ گناہ گار ہیں، لیکن پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو ذہنی طور پر کسی تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کیفیت میں ان کے اوپر یہ واردات ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ خدا سے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، یا خدا کے ساتھ معاملہ ان کا ذرا اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو ذہنی تعطل جب کسی بات پر آ جائے، ذہنی تعطل میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ نفسیاتی مسائل کچھ پیدا ہو جاتے ہیں، سٹریس زیادہ آ گیا، اوور تھنکنگ کا پروسیس شروع ہو گیا،
اور بعض کا دماغ خود فزیکل جو اس کا دماغ کا عمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے. تو ان ساری صورتوں میں اگر وہ آدمی مجبور ہے اپنے دماغ کی کارستانیوں کے ہاتھوں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ نرمی کا کریں گے. لیکن جو ہوش و حواس میں ٹھیک ہے، اس کا ذہنی تعطل موجود نہیں ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور وہ شرارت کے ساتھ خدا کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے مجرم ہے. تو اس لیے اب میں پہلے خودکشی کو بھی آرام سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ہر خودکشی کرنے والا دوزخ میں جائے گا، لیکن اسی عرصے میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ وہ ترلے منتیں کرتے ہیں کہ تم مجھے ذبح کر دو تمہیں بہت ثواب ہوگا، تم مجھے ذبح کر دو تمہیں بہت ثواب ہوگا. وہ انگزائٹی میں، ڈپریشن میں اتنے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سے معاملہ ختم ہو جائے ہمارا. تو اب یہ جو لوگ ہیں، یہ وہ خودکشی یہ جو کریں گے، اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصول بتائے ہوئے ہیں: پاگل آدمی، بچہ اور بے ہوش. ان تینوں پر گناہ نہیں عائد ہوتا. تو پاگل آدمی نبی سم کے زمانے میں زیادہ یہی بات ہوتی تھی. اب اس کو ذہنی تعطل کے ساتھ بھی جمع کر لیں کہ پاگل آدمی اور ذہنی تعطل والے لوگ، جو تعطل کسی وجہ سے بھی ہو، ڈپریشن کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے، تو یہ لوگ اب گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ اپنے دماغ کے ہاتھوں. میں ایک جملہ بولتا ہوں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ابھی شاید آ جائے. میری اپنی وہ فائنڈنگ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر 2 حالتیں ہیں. ایک ہم شعوری طور پر جو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ شعوری طور پر کر رہے ہیں. ایک ہمارا لاشعور ہے جو خود بخود چیزوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے، توڑ رہا ہوتا ہے. یہ بعض اوقات اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ہمارا شعور اس کے نیچے دب جاتا ہے. ہم خود پھر سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ لاشعور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، لاشعور ہی ہمارے. تو اوور تھنکنگ ہمارے لاشعور کی ایک حالت ہے. تو جب ہمارا لاشعور ہمارے اوپر غالب آ جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے روبوٹ دشمن ہو جائے آپ کا، اے آئی کا روبوٹ. یہ اس طرح کی بات ہے. تو وہ پھر آپ اس کے قابو میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتا. تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ زبردستی اپنے اوپر قابو پائیں اور ان خیالات سے جان چھڑائیں، لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا. تو اس صورتحال کو میں ان 3 کیٹیگری میں لاؤں گا جن کے سے اللہ تعالیٰ نے سزا ہٹا دینی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کریں یا اس کے سامنے سر جھکائیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب کام کرنے کے لیے تو فرشتے بھی موجود ہیں جو 24 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں. تو پھر انسانوں سے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوچ کا انداز ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا. کوئی سجدہ نہ کرے تو اللہ کو نقصان نہیں ہوتا، کوئی سجدہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا، نہ ذہنی، نہ نفسیاتی، نہ روحانی، نہ جسمانی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہیں، غیر محتاج ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی اسکیم کے پہلو سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں نے اسکیم بنائی کہ آپ کو افغانستان میں بھیج کے طالبان کو قائل کیا جائے کہ وہ ذرا مذہب کے نفاذ میں ذرا نرمی اختیار کریں، فرض کر لیجیے. تو اب میں نے آپ کو اس مشن پر بھیج دیا. اب آپ کے ساتھ سارا رابطہ اسی پہلو سے ہوگا. آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، ان سے بات کریں، ان سے بات کریں، ان سے بات کریں. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ ساجد کو کیا فائدہ ہے اس بات کا، افغانستان میں تبدیلی آنی ہے؟ نہیں، ہم نے ایک مشن بنایا اس پروگرام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ایک اسکیم بنائی ہے انسان کے حوالے سے. اس اسکیم کے لحاظ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. استاذ، اس درس کے آغاز میں آپ نے ایک آیت کا ذکر کیا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسی طرح کی ایک آیت، اسی طرح کی آیات کوٹ کی جاتی ہیں جب ہمارے ہاں لوگوں کو نیکی کے کاموں پہ ابھارا جا رہا ہوتا ہے. اس میں ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کو قرض دو. تو یہ جو ابھارنے کے لیے ہم قرآن مجید کے ایک سیگمنٹ کو جب آپ اس کی تفصیل کر رہے تھے تو یہ ہو رہا تھا کہ اگر اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھا جائے یا نظم کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کی اور مطلب نکلتے ہیں، وہ خاص کانٹیکس میں آئی ہے. جبکہ ہم یہ عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے وال پیپر پہ یا اس طرح کے کاموں میں ابھارنے کے لیے اس طرح کی آیات یا جملے کوٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ آیتیں 2 طرح کی ہیں اس پہلو سے. ایک یہ کہ سیاق و سباق میں جو مطلب ہے وہی مطلب اس کو آئسولیشن میں لے لیں تو وہی رہتا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو مثلا تعاون علی البر والتقوی اپنے سیاق و سباق میں ایک خاص معنی دینے کے ساتھ ساتھ ایک اصولی رہنمائی بھی دے رہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے اور برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اصول اگر آپ اٹھا کر لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نیکی کا معنی بدل دے اور تعاون کے معنی بدل دے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. دوسری آیتیں وہ ہیں جو سیاق و سباق میں ایک مطلب دے رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اصولی بات بھی نہیں بن رہی ہوتی, اس کو پھر ہم عام نہیں کر سکتے. مثلاً اللہ نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دین سے پھر جائے گا اس کو ہم قتل کریں گے. تو اب آپ نے سیاق و سباق سے ہٹایا اس کو. قریش مکہ کے لیے یہ بات تھی, اس کو آپ نے ہٹا کے عام کر دیا. تو آج بھی اگر کوئی مسلمان ارتداد کرتا ہے ہم اس کو سزائے موت دیں گے, یہ کام خراب ہو گیا. تو اس طرح کی چیز پھر عام نہیں ہوگی. تو اصولی رہنمائیاں عام ہو سکتی ہیں اگر سیاق و سباق میں بھی اور سیاق و سباق سے ہٹا کر بھی اس کے معنی صحیح قائم رہتے ہیں. تو ہمارے فکر میں میرے دونوں اساتذہ مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب دونوں اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ آئسولیشن میں بھی اگر بات کوٹ کریں گے تو اس کے وہاں کے معنی ہونے چاہیے. مثلاً ان مع العسر یسرا والی آیت میرے اساتذہ کبھی اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے کہ آپ نے آ کر بیان کیا کہ میں بڑا دکھی ہوں, آج کل پریشانی بڑی ہے, تو وہ کہیں گے نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ان مع العسر یسرا, اس تنگی کے بعد کوئی آسانی آ جائے گی. کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ تمہاری اس مشکل کے ساتھ جو مکہ میں تمہارے پاس ہے عنقریب ایک آسانی آ جائے گی. تو وہ اس کو جنرلائز نہیں کر پاتے, وہ کرتے بھی نہیں. تو جو آیتیں جنرلائز نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی, اس کو آپ ان جگہوں پر استعمال نہیں کر سکتے. جو بالکل اصولی ہدایتیں ہیں کہ مثلا اللہ سے ڈرو, اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ اصولی آیت ہے, جہاں چاہیں رکھ دیں گے, اس کے معنی بدلیں گے نہیں. سیاق و سباق میں اس کا ایک پہلو زیر بحث آ جائے گا بس, اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر. اور استاذ وہ اللہ کو قرض دو, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. ہاں, وقرض اللہ قرضاً حسنا, اس کا مطلب صرف اتنا ہے, یہ صدقہ خیرات کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے, کسی فقیر کو دیا ہے, کسی ضرورت مند کو دیا ہے, کسی محتاج کو, کسی بیمار کو, کسی کی شادی کرا دی ہے, تو یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. سادہ انفاق کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرض ہے. قرض کیوں ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے ادھار کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو قرض کے محتاج نہیں ہے, تو ریوارڈ اس کا چونکہ قیامت والے دن ملنا ہے, تو اس لیے اس کو قرض حسنہ کہہ دیا گیا ہے. تو اللہ کو قرض دو, یعنی عام زندگی میں جو خیرات کرنی ہے کرو, اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے. استاذ مصحف جو ہمارے ہاں اس کو ایک خاص حرمت حاصل ہے, وہ بھی شاعر اسلام کے ساتھ اسی طرح جوڑا جاتا ہے جس طرح آپ نے آج ایک فہرست بیان کی. تو اس کی حرمت کو کہاں تک ملوث رکھا جائے, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ہاں وقت کی بھی اس طرح سے دستیاب ہوتا ہے ہمارے پاس وقت, لیکن ہم اس حرمت کے سارے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ہم اسے خاص دوری بنائے رکھتے ہیں. تو کیا وہ منیمم سٹینڈرڈ کیا ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے بھی رہیں اور وہ حرمت کے تقاضے بھی پورے ہوں؟ اتنی بات تو واضح ہے کہ ہمارے ہاتھ ناپاک نہیں ہونے چاہیے. بس ابھی آپ واش روم جائے اور آتے ہی قرآن پکڑ لیے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے, تو یہ تو بالکل نہیں ہونا, یہ تو بالکل واضح بے حرمتی ہے. اچھا, پہلے میں ایک اصولی بات بتا دوں کہ ہر قوم کے ہاں ادب آداب کے سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. قرآن مجید کے لیے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں احترام پایا جاتا ہے, یہ باقی کسی دنیا میں نہیں پایا جاتا. یہ واضح رہنا چاہیے. ہم زیادہ ادب آداب والے لوگ ہیں باقی قوموں کے مقابلے میں, اور مختلف ادب آداب والے ہیں. مثلا میرے استاد نے ہمیں یہ بتایا کہ میں قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب بھی نہیں رکھتا, حالانکہ وہ تفسیری کی کتاب کیوں نہ ہو. تو قرآن مجید خالص قرآن مجید ہے, وہ سب سے اوپر ہوگا, تفسیریں اس کے نیچے ہوں گی. تو یہ ہمارے یہاں کا ادب ہے. تو ادب اپنے اپنے قوم, تو مجھے اپنے ذہن کے لحاظ سے ہی ادب کرنا ہے. میں عربوں والا ادب نہیں کر سکتا, میں اپنے علاقے کا ادب کرتا ہوں. ہمارے علاقے میں اب ایک کامن ادب ہے قرآن مجید کا, وہ یہ کہ ناپاک ہاتھوں کے ساتھ اس کو نہ چھوا جائے. تو خواتین کو بعض دنوں میں منع کر دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس میں ایک آیت کے مفہوم لے لیا گیا. وہ آیت یہ تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. یہ ترجمہ کر دیا گیا. وہاں صرف فرشتوں کا ذکر ہے کہ لوح محفوظ میں جہاں قرآن مجید ہے وہاں صرف پاکیزہ فرشتے ہی جا سکتے ہیں,
جو مطہرون میں پاکیزہ کا مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ جو اس کام کے لیے موضوع ہے، مناسب ہے، یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت تھی، اس کو جب جنرلائز کیا اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر، جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا، تو جب جنرلائز کیا تو وہ اب ہر جگہ پہ چلا دیا، تو اب وضو فرض کر دیا گیا نماز قرآن پکڑنے کے لیے۔ تو یہ درست بات نہیں ہے، بس آپ کو پاک ہونا چاہیے، آپ قرآن پکڑ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو جس ہاتھ سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اسی ہاتھ سے آپ قرآن بھی پکڑ سکتے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ اور استاذ اس میں رہنمائی کیجیے گا کہ شاعر اسلام کا اگر ہم ایک تفصیلی تعارف دیکھنا چاہیں، اور اس میں خاص یہ کہ اس کی علت بھی کہ بھئی ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی عزت اس وجہ سے کرنی ہے، جو بر صغیر میں ایک روایت ہے، جیسے آپ مندر کی عزت کرتے ہیں، یا اس کو پھر وہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کم و بیش کوئی بت طرح کی کوئی چیز ہے۔ تو اس طرح کی چیز سے بھی بچ لیا جائے، یا اس میں بھی ایک اصولی رہنمائی کر دیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں ایک چیز کا اس حد تک احترام کرنا، تو اس کی علت کے پیچھے پڑ جانا کہ ہمیں لازمی اس کی جو اس کے پیچھے کی وجہ ہے وہ معلوم ہوگی تو تب ہم یہ عمل کریں گے، یہ رویہ کیسا ہے؟ اور اگر ہم یہ تفصیلی تعارف دیکھنا چاہیں تو کہاں سے دیکھیں؟ جو یہ بات ہے کہ ہمیں علت معلوم ہوگی، تو میں آپ کو معلوم ہے کہ میں اس رویے کے خلاف ہوں۔ پہلی بات صرف یہ ثابت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، اور حکمت سمجھ آئے نہ آئے مجھے ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت سمجھ میں آئے، علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے ماننا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول صرف ثابت ہونا چاہیے کہ انہوں نے حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ سامنے رہنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر مجھے علت سمجھ نہیں آئی تو بہت ساری چیزوں کی علتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو مثلا 2 سال کے بچے کو جب اسکول بھیجا جا رہا ہے تو اس کو کیا سمجھ آنی ہے کہ میں کیا کرنا ہے، مستقبل میں جا کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کم از کم مجھے اپنا اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے 7ویں 8ویں میں جا کر سمجھ آنا شروع ہوا کہ اچھا زندگی کی یہ حقیقتیں ہیں جس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ پہلے تو نہیں پتہ تھا، ماں نے کہہ دیا چلو اسکول چلے جاؤ، چلے جاتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں حکمت سمجھ میں آ جائے، بعض حکمتیں ناقابل فہم ہوتی ہیں انسانوں کے لیے۔ مثلا نجاست آپ نہیں سمجھا سکتے کیا چیز ہے، گندگی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو کوڑا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر نجس ہے کوئی چیز۔ مثلا آپ کے پیشاب میں کیا ہے، یوریا، کچھ کیمیکلز، تو وہ کیمیکل میرے سارا جسم بھرا ہوا ہے ان سے، اس میں جب اندر ہیں تو میں پاک ہوں، وہ باہر نکلتے ہیں تو میں ناپاک ہو جاتا ہوں، وضو کرنا پڑتا ہے، استنجا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سمجھانا مشکل ہے۔ تو یہ خدا کے لحاظ سے ایک پاکیزگی کا تصور ہے جو میرے فہمی میں نہیں ہے کہ میں کیسے پاک ہوں اور کیسے ناپاک ہو گیا ہوں، تو یہ خدا ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر آ کر بس ہمیں حکم ماننا ہوتا ہے۔ تو 2 دائرے کر لیجئے حکموں کے، ایک وہ دائرہ جس میں ہمیں حکمتیں سمجھ آ جاتی ہیں، علتیں سمجھ آ جاتی ہیں، دوسرا دائرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں حکمتیں اور علتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اب طہارت خدا کے دربار میں جانے کے لیے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ کنگھی کرنی چاہیے، بال بنانے چاہیے، صاف ستھرا، کوئی سرما لگانا ہے سرما لگا لیں، کوئی اینک لگانی ہے اینک لگا لیں، کیونکہ ہم خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی آئے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، یہ سمجھ آتا ہے ہمیں۔ لیکن وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا کے دربار کی کوئی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ بس مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکیزگی کا کوئی تصور ہے، مجھے پاکیزہ بن کے جانا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے ہاں کنگھی شنگھی کرنے کے علاوہ طہارت بھی حاصل کرنی ہے، یہ اس کے دربار میں جانے کا ایک طریقہ۔ تو علتیں سمجھ نہیں آئیں گی ہر جگہ پہ، یہ لازم نہیں ہے کہ سمجھ آ جائیں۔ اب رہ گیا یہ کہ جب بیت اللہ کا احترام ہے، تو میں نے پہلے مثال دی کہ والد صاحب کا کپڑا، والد صاحب کی پگڑی، والد صاحب کی پگڑی کو میں یہاں فٹ بال کی طرح استعمال کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ وہ کیا مسئلہ ہے اس کپڑے کو؟ انہوں نے اتار کے رکھا ہوا ہے، پہنا تو نہیں ہوا، لیکن میں اس پگڑی کو فٹ بال بنا لوں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی خدا کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں وہ پگڑی کی طرح ہیں، وہ خدا کے نے اپنے لیے جوڑ دی ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری قربان گاہ ہے، یہ میں نے صفا و مروہ سعی کے لیے چنا ہے۔ اب ان کی بے حرمتی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس خدا کے تعلق کی وجہ سے یہ بات جڑ گئی ہے۔ اس کا وہ خانہ کعبہ کو ہم نے دیوتا نہیں بنایا،
پگڑی کو میں نے والد نہیں سمجھا ہوا، یہ سمجھا ہوا ہے نہیں، وہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس پگڑی کا ریلیشن ایسا ہے کہ میں اس کو ٹھڈے نہیں مار سکتا. ایسا ہی میرے خدا کا گھر ہے، ایسا ہی یہ دیوی دیوتا بنانا نہیں ہے. تو اگر میں نے پگڑی کو والد نہیں بنایا ہوا، پگڑی کا احترام والد صاحب کی سے تعلق کی وجہ سے بنایا ہے، تو ایسا ہی بیت اللہ کا میں نے خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے احترام دیا ہوا ہے. وہ کہہ دیتا کہ بھئی نہیں تم اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، جیسے اس نے بہت ساری چیزوں کو کہا، ہاں بیت المقدس کی حرمت ہے، میں ادھر چلا جاتا. حضرت عمر کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہہ دیا ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. بس یہی ہمارا مسلمان کا ذہن ہے کہ ان پتھروں کی کوئی ویلیو نہیں. یہ جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا بنا ہوا ہے، پہلے قریش نے بنایا تھا، بعد میں صحابہ نے بنایا ایک تعمیر میں. تو پتھر بھی اپنے ہیں، اسی کے کچھ ہوں گے. تو ایسا نہیں کہ کوئی پتھر جنت سے اترے ہوئے ہیں یا کچھ ہے، ہم نے بس بنایا ہے اور بس اس کا احترام خدا نے نسبت کر دی کہ یہ میری طرف سے مرکز بنایا گیا ہے، اس کو قبلہ بنا لو، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے. تو ہم بیت اللہ کو نہیں پوجتے، صرف رخ کرتے ہیں تاکہ ملت میں اتحاد پیدا ہو. اب فرض کر لیجئے کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی، ابھی عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے، تو آپ نے کہا جی میرا قبلہ ادھر ہے، انہوں نے کہا میرا قبلہ ادھر ہے، میں نے کہا ادھر ہے، انہوں نے کہا ادھر ہے، تو جماعت کر کے دکھا دیں ذرا. کینیڈا میں ایک مسجد بنی ہے، تو ساری مسجدوں کا قبلہ جو ہے وہ انہوں نے فرض کر لیا مشرق کی طرف رکھا ہے. انہوں نے مسجد بنائی تو مغرب کی طرف قبلہ بنا دیا، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق مغرب کی طرف خانہ کعبہ قریب ہے، مشرق سے اس کا ڈسٹنس زیادہ ہے. تو اسی سے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کس کا قبلہ درست ہے کس کا نہیں ہے. تو اس لیے قبلے اس وجہ سے ہم نے خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس گھر کے ہم نے اس کو تقدس دے رکھا ہے. تو جتنے شاعر ہیں سب کی یہی حالت ہے. مسجد کا احترام کیوں ہے؟ قرآن کا احترام کیوں ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. میں اپنے استاد کی کتاب کا بھی احترام کرتا ہوں. اپنے والد صاحب، جو میری والدہ قرآن پڑھا کرتی تھی، پرانے زمانے کا بڑی سائز کا قرآن تھا، جب تک رہا ہمیں اور طرح کا اس کے ساتھ انس اور محبت تھی باقی قرآن کے نسخوں کے مقابلے میں. ان کا بھی احترام تھا، لیکن اس کے ساتھ والدہ کی محبت بھی شامل ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ یہ پڑھتی تھی. تو یہ تعلق ہے، سارا کچھ تعلق پہ کھڑا ہے. اور میرے خیال میں دین کی حقیقت ہی تعلق ہے. دین کی حقیقت یہی ہے کہ میرا اور خدا کا تعلق، میرا اور میری ماں کا تعلق، میرا اور میرے باپ کا تعلق، میرا اور میرے دوست کا تعلق، میرا اور میرے شاگرد کا تعلق، میرا اور میرے استاد کا تعلق. یہ سارے تعلق کو نبھانا ہی تو دین ہے. تو ہر جگہ دیوی دیوتا نہیں ہوتے ہیں، ہر جگہ تقدس کا مطلب اس کو خدا بنانا نہیں ہے. خدا سے چیز مل جائے گی تو اس کا تقدس قائم ہو جائے گا. باپ سے چیز مل جائے گی تو اس کا احترام قائم ہو جائے گا. ماں سے چیز جڑ جائے گی تو اس کا احترام اور محبت آ جائے گی. اب دیکھیے میں ماں کے ساتھ محبت کا لفظ بولا ہے، باپ کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں احترام زیادہ ہے، وہاں محبت کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. لیکن والدہ کے ساتھ محبت کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. ہم ماں سے جھگڑا بھی کر لیتے ہیں لیکن باپ سے نہیں کر پاتے بعض اوقات. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ فرق سے ہر چیز کے ساتھ تعلق کا فرق بنتا چلا جائے گا. تو کی لفظ، کی ورڈ جو ہے وہ تعلق ہے. دین سارے کا سارا ایک رشتے کا نام ہے، خالق اور مخلوق کا رشتہ، رحم کا رشتہ. بس دین انہی دو لفظوں میں کھڑا اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی سے اخلاق پیدا ہوتا ہے، اسی سے احترام پیدا ہوتا ہے، اسی سے عبادت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ بولتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، یہ جملہ الگ الگ لے لیں تو ایک الگ بات ہے، اکٹھا رکھ کے دیکھیں تو یہ تصور دے رہا ہے کہ ماں باپ کی بھی عبادت کی اجازت میں دے دیتا ہوں، لیکن نہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ رب کی صرف عبادت کی جائے گی، ماں باپ کی نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. تو یہ جو اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ معنی کیا ہے. یعنی باپ نے اور ماں نے کیا کیا ہے، تخلیق کے ایک حصے میں تھوڑا سا ان کا حصہ ہے ولادت کا، صرف اتنا حصہ ہے. خالق ہے وہ پورے معنی میں خالق ہے، اس لیے اس کی عبادت کی جائے گی. والدین خالق نہیں ہے، والدین ہے، ولادت کے عمل کا حصہ ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا ہے، عبادت نہیں کی جائے گی.
اور شکر میں اکٹھا کیا ہے. سورہ لقمان میں جا کر کہا ہے کہ وشکر لی والے والدیہ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین، وہاں برابر کر دیا. عجیب بات ہے. تو اس لیے یہ جو تعلق ہے یہ اس کو فراموش کیا ہمارے تمام مذہبی لوگوں نے. اس کو قرآن مجید تعلق پر کھڑا ہے، کہتا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے. یہ رشتہ ہے.